وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله درود شریف اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ درود شریف کے فضائل پر سینکڑوں احادیث ہیں، لیکن کسی حدیث میں اس چیز کا بیان نہیں ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارے درود کی وجہ سے حضور کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ کسی حدیث میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اس چیز کا ذکر ہے کہ درود پڑھنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پڑھنے والوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، درود پڑھنے والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ درود شریف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ نظام رحمت سے جڑ جاتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تو اپنا سارا وقت درود شریف کو دے گا تو اللہ تیرے سارے غم بھی دور کر دے گا اور گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود سے آخرت میں بھی فائدہ ہے اور دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جمعۃ المبارک کا دن یوم مشہود ہے، جمعۃ المبارک کا دن یوم مشہود ہے۔ اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں اور حضور درود سن رہے ہیں۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ دن عطا فرمایا ہے۔ اس دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم انسان بن کے ہی زندگی گزاریں۔ اس لیے اللہ کریم نے کچھ حدیں قائم کر دی ہیں۔ جو ان حدوں کے اندر رہتا ہے وہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔
اور جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے وہ انسانیت سے چھلانگ لگا کے شیطانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں گزشتہ دنوں ٹرانسجینڈر بل پاس کیا گیا ہے۔ ماورائے صنف حقوق یعنی ہیجڑوں کے حقوق، ان کے حوالے سے ایک بل 2018 میں پاکستان میں پاس ہوا تھا، اور آج کل شاید اس کی کچھ شقیں باقی تھیں کہ اسے مکمل پاس کر لیا گیا ہے۔ حقوق ماورائے صنف یہ بل ہے جسے ٹرانسجینڈر کے نام سے شہرت ملی ہے۔ تو اس حوالے سے چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسلام صرف نظریہ نہیں دیتا، اسلام نظام بھی عطا کرتا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ چوری نہ کرو، بلکہ چوری کرنے والوں کے لیے سزا بھی بیان کرتا ہے۔ تو اسلام صرف نظریے کا نام نہیں ہے، اسلام نظام بھی عطا کرتا ہے۔ صرف اسلام عقیدہ ہی نہیں دیتا کہ یہ عقیدہ اپنا لو، بلکہ پیدائش سے وصال تک زندگی گزارنے کا ایک نظام اسلام نے عطا کیا ہے۔ اسلام صرف برائی کو برائی کہنے کا ہی حکم نہیں دیتا، بلکہ برائی کو روکنے کا نظام بھی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہر خواہش اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو توجہ دی جائے، ہر خواہش اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اگر اپنے اندر پیدا ہونے والی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان تگ و دو شروع کر دے، ذہن لڑانا شروع کر دے، تو پھر وہ انسان نہیں رہ جائے گا، درندہ بن جائے گا۔ کچھ خواہشیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ چونکہ زندگی آزمائش ہے اور انسان پر ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، خیر و شر کی جنگ ہے، معاشرے میں دونوں طرح کے رویے موجود ہیں، خیر والے بھی اور شر والے بھی۔ تو اس لیے اللہ کریم نے ہمیں ایک ایسا ہدایت نامہ عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس ہدایت نامے کو اپنا لیں گے تو خود ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ دین انسانوں کی ضرورت ہے۔ جہاں دین اسلام ہے حقیقی معنوں میں، وہاں سکون ہے۔ جہاں بے دینی ہے وہاں بے چینی ہے، وہاں افراتفری ہے۔ تو دین ہم سب کی ضرورت ہے۔ دین خالق سے تعلق بھی جوڑتا ہے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ کس طرح معاشرے میں رہنا ہے، ہر ایک کے حقوق دین متعین کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے کچھ حدیں بیان کر دیں، ان حدوں کے اندر رہنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم اللہ کی ان حدوں کو توڑتے ہیں تو پھر ہم انسان نہیں رہ جاتے، انسانوں سے شیطانیت میں داخل ہو جاتے ہیں، حیوانیت کے مقام پہ آ جاتے ہیں۔ جانوروں کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پر دوڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے یا پلید ہے، جانور نے تو پانی پینا ہے۔
بھوک لگی ہے چارہ کھانا ہے۔ اب جانور کو یہ تو تمیز نہیں ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ میرے مالک کی ہے یا نہیں ہے، یا جس زمین میں منہ مار رہا ہوں جب اس کا مالک آئے گا تو وہ مجھے مارے گا۔ میں تو اپنے مالک کے بغیر کسی دوسرے کی زمین میں گھاس چر رہا ہوں یا چارہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں۔ تو جانور کو تو جہاں چیز ملے اس نے منہ مارنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ انسان کو اللہ نے خواہش بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے تاکہ انسان حرام حلال میں فرق کر کے حلال کو استعمال کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ دنیا میں ایک قوم ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ صرف ہم انسان ہیں اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگ انسان نما حیوان ہیں۔ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کی جو آسمان سے کتاب نازل ہوئی وہ تو تورات ہے، اس میں تو اس چیز کا بیان نہیں ہے، لیکن ان کی ایک فقہ کی کتاب ہے تالمود۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں فقہ کی کئی کتابیں ہیں، ان میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو یہودیوں کے ہاں ایک کتاب ہے تالمود۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان ہیں تو صرف یہودی ہیں، باقی لوگ یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور باقی لوگوں کو اقوام کو ہم نے اپنا نوکر بنا کے خادم بنا کے رکھنا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ انسان ہیں تو صرف یہودی ہیں، باقی لوگ تو حیوان ہیں، تو اب انہوں نے سوچا ایک ایسا نظام ان لوگوں کو دو کہ یہ واقعتاً ہی ڈنگر بن جائیں، یہ صرف دکھنے میں انسان نظر آئیں لیکن ان کے اندر انسانوں والی بات نہ ہو، یہ ہوں جانور ہی، یہ ہوں ڈنگر ہی۔ تو ایک انسان کو حیوانی سطح پر لانے کے لیے آسان سی بات ہے کہ اسے خواہشات کا غلام بنا دیں، اس پر خواہشیں یوں غالب آ جائیں کہ اسے پھر تہذیب کا یا اخلاقیات کا خیال ہی نہ رہ جائے۔ تو ہمیں حیوان بنانے کے لیے، حیوانی سطح پہ زندگی گزارنے کے لیے، ڈنگروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بے حیائی کو عام کیا گیا۔ یہ جو بے حیائی عام کی جا رہی ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کی جا رہی ہے کہ انسان نہ رہ جائیں، خواہشات کے غلام بن جائیں۔ اس کے لیے عالمی تنظیمیں ہیں جو بے حیائی کے فروغ کے لیے اربوں روپیہ خرچ کرتی ہیں۔ دنیا کے چند ملکوں میں جن میں امریکہ شامل ہے یہ قانون بن چکا ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ اب یہ قانون پاکستان میں بھی بن چکا ہے۔ دنیا میں 5 یا 6 ملک ہیں جن میں یہ قانون بنا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی دنیا ہے، سینکڑوں ملک ہیں۔ وہ جو 5-6 ملک ہیں نا جن میں یہ قانون بنا ہے ان میں ایک پاکستان بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں پاکستان کو عام ملکوں کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ جس طرح آپ گلی سے گزرتے ہیں مکانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب مسجد پہ نظر پڑے تو آپ کے دل کی کیفیت دوسرے مکانوں والی تو نہیں نہ ہوتی۔
میں بھی جب پاکستان کو دیکھتا ہوں تو دوسرے ملکوں کی طرح نہیں دیکھتا، میں پاکستان کو اسلام کے گھر کی صورت میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ ہمارے منہ پہ دشمنوں نے جوتا مارا ہے کہ یہ تھا اسلام جس کے لیے تم نے پاکستان بنایا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی قبر پہ پیشاب کیا ہے انہوں نے یہ قانون بنا کے کہ یہ تھا اسلام جس کے لیے تم پاکستان مانگ رہے تھے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی قبر پہ پیشاب کروایا تو آج ہم نے کروایا ہے۔ پاکستانیوں کے منہ پہ جوتا مارا ہے غیر مسلم قوموں نے۔ LG ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اس نے پاکستانی قوم کے منہ پہ جوتا مارا ہے کہ اس اسلام کے لیے تم کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس میں قانون بنا ہے۔ حالانکہ دنیا کے سینکڑوں ملکوں میں یہ قانون نہیں بنا، اس وقت بھی صرف 5 یا 6 ملکوں میں یہ قانون بنا ہے، جن میں ایک ملک یہ پاکستان ہے۔ اور قانون بنا ہے ہیجڑوں کے نام پر۔ ہیجڑے کو اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نام تو آتا ہے ویسے آپ مسجد کے احترام میں نہیں بول رہے جی۔ ہیجڑا کہتے ہیں، جینڈر کہا گیا انہیں، ٹرانسجینڈر، خسرا بھی انہیں کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تیسری صنف۔ یاد رکھیں یہ تیسری صنف نہیں ہے، صنفیں 2 ہی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ یہ جو ہوتے ہیں جنہیں ہم ہیجڑا کہتے ہیں یہ معذور ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ پیدائشی اندھے ہوتے ہیں تو انہیں آپ ہیجڑا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبینا کہتے ہیں۔ پیدائشی ڈورا، گونگا، بہرا ہے، گونگا ہے، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ پیدائشی معذور ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہیجڑے ہیں یہ بھی پیدائشی معذور ہیں۔ ان میں بھی ایک وہ صفت نہیں رکھی گئی جو نارمل انسان میں ہوتی ہے۔ تو یہ پیدائشی معذور تو ہیں لیکن کوئی تیسری جنس نہیں اللہ نے بنائی، یہ معذور ہے۔ کیا ہے؟ معذور ہے۔ جس طرح کے پیدائشی نابینا ہوتا ہے، پیدائشی بہرا ہوتا ہے، وہ معذور ہوتے ہیں، یا اپاہج کوئی ہوتا ہے چل نہیں سکتا، تو یہ بھی معذور ہے۔ لیکن ان میں کوئی نہ کوئی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر مرد والی نشانیاں ہیں تو مرد کے حکم میں ہوں گے، اگر عورت والی نشانیاں ہیں تو عورت کے حکم میں ہوں گے، اور اگر بہت کم یہ صورت ہوتی ہے کہ دونوں نشانیاں ان میں پائی جائیں، یہ بہت کم، اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، یہ بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ دونوں نشانیاں پائی جائیں۔ اب ان کے حقوق کے لیے 218 میں یہ بل سینٹ میں پیش ہوا، پھر اسمبلی میں پیش ہوا، سینٹ میں پاس ہو گیا۔ بل کیا تھا کہ ان ہیجڑوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، لیکن جب اس کی شقیں لکھی گئیں تو ان میں کچھ ایسی شقیں بھی تھیں جن سے ہیجڑوں نے تو فائدہ نہیں اٹھانا تھا، وہ ہمارے دشمنوں نے فائدہ اٹھانا تھا۔ اس میں ایک شق کا آج کل بڑا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نادرہ آفس میں جا کے کہے کہ میری فیلنگ ہے عورت اور کہے میری فیلنگز مردوں والی ہیں تو اس کو مرد لکھا جائے، اور اگر وہ کہے کہ میرے خیال میں میرے گمان کے مطابق میں عورت ہوں جبکہ وہ مرد ہے، میں عورت ہوں، تو اس کو پھر کیا لکھا جائے گا؟ عورت لکھا جائے گا۔ یہ بل کب پاس ہوا؟ 2018۔ LawyerSpark.com انہوں نے لکھا ہے
کہ 2018 سے اب تک 29,000 درخواستیں نادرا میں آ چکی ہیں جنس کی تبدیلی کی، جن میں 14,000 درخواستیں تو ہیں مردوں کی جنہوں نے کہا کہ ہم عورتیں ہیں اور ہمارے شناختی کارڈ میں عورت لکھا جائے، اور 15,000 درخواستیں عورتوں کی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم مرد ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ اچھا، قانون بنا کن کے لیے تھا؟ ہیجڑوں کی ان 4 سالوں میں، چونکہ مئی 2018 میں بل پاس ہوا تھا، ابھی 2022 ستمبر ہے، تو ان 4 سالوں میں ہیجڑوں کی صرف 30 درخواستیں آئی ہیں۔ جن کے لیے بل بنایا گیا ان کی 30 درخواستیں آئی ہیں، جن میں سے 21 نے کہا ہے کہ ہم مرد ہیں، ہمارے شناختی کارڈ میں مرد لکھا جائے، اور 9 درخواستیں ہیں کہ ہم عورتیں ہیں، عورت لکھا جائے، اور 29,000 وہ جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان کی درخواستیں آ چکی۔ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر اسی قانون میں ہے کہ یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے، اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، مجھے مرد والی وراثت باپ کی وراثت سے دی جائے، جبکہ اس سے پہلے وہ عورت تھی، تو آپ کو پتہ نا حصے میں تو فرق ہے۔ مثلا عورت کو 50 لاکھ ملے گا تو مرد کو کتنا؟ 1 کروڑ ملے گا، فرق تو کافی ہے نا۔ تو اب اگر عورت کہہ دے وہاں جا کے میں تو مرد ہوں، شناختی کارڈ میں مرد لکھو، تو اس قانون میں ہے کہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے تو اس کے بعد وراثت جو ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد والی وراثت جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور شکیں بھی ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں کہ میں وہ سارا قانون آپ کو پڑھ کے سناتا، ایسے میرے پاس تحریراً موجود ہے، اس کی شکیں اگر کوئی چاہے تو میں اس کو تفصیلاً دکھا سکتا ہوں۔ میں جو مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وراثت مرد والی ملے گی یا عورت والی، یہ فیصلہ 18 سال کی عمر میں نہیں ہوگا۔ اسلامی روح سے تو بچہ 2 دن کا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے وہ بچہ بچی نہیں، تو جب وراثت تقسیم کی جائے گی تو اس کا حصہ لڑکے والا رکھا جائے گا یا لڑکی والا؟ تو 18 سال کے انتظار کا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے۔ 2 دن کا بچہ ہے یا 1 دن کا بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ جو 2 دن کا بچہ ہے اس کا حصہ جو نکالا جائے گا وہ یہ نہیں کہ اس کو بڑا ہو لینے دو پھر اس سے پوچھیں گے تمہاری فیلنگز کیسی ہیں۔ کیا مذاق بنا دی ہے دین کو۔ جب وہ بیٹا پیدا ہوا ہے اس میں نشانیاں لڑکوں والی ہیں، تو وہ وراثت میں کس چیز کا حقدار ہوگا؟ لڑکیوں والی یا لڑکوں والی وراثت؟ وہ بیٹے والی وراثت کا حقدار ہوگا، چاہے اس کی عمر 2 دن ہے۔ لیکن قانون میں لکھا گیا ہے، یہ جو ہیجڑوں والا قانون بنا ہے، کہ 18 سال کی عمر ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ پراسس ہے، اس پراسس کے بعد پھر اس کو وہ وراثت دی جائے گی۔ اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکے والی، لڑکی کہتا ہے تو لڑکی والی۔ تیسرا اس میں جو بہت بڑا سکم ہے وہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں بنا ہے نا یہ قانون، 5-6 ملکوں میں، ان میں ساتھ میڈیکل چیک اپ بھی ہے کہ میڈیکل چیک اپ ہوگا، وہ ڈاکٹروں کا بورڈ کہے گا کہ ہاں یہ واقعتاً ہی عورت ہے، یہ مرد نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر کنفرم کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں
وہ میڈیکل بورڈ والی یا رپورٹ والی شرط نہیں لکھی گئی. اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وہاں جا کے نادرا آپس میں کہتا ہے میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، تو کیا ہر کسی کے خیال پر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ مرزے کا بھی تو خیال تھا کہ میں نبی ہوں، تو خیال پر فیصلہ ہو جائے گا؟ حقیقت دیکھی جائے کہ حقیقت کیا ہے. قانون بھی کوئی چیز ہے، نظام بھی کوئی چیز ہے. یہ کہ میرا خیال ہے، میرے احساسات ایسے ہیں، مجھے ذہن میں خیال ایسے آتے ہیں، اس پر ہی وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. یہ جو جنس کی تبدیلی ہے، اس میں تو اب اس قدر سائنس ترقی کر چکی ہے کہ ایسے کیس بھی ڈاکٹروں کے پاس ہیں کہ وہ ہے مرد پر وہ جا کے کہتا ہے کہ میرا آپریشن کرو، مجھے عورت بناؤ. ایسے کیسز بھی موجود، اس قدر وہ سائنس ترقی کر چکی. اور سورۃ النساء میں ہے کہ شیطان نے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا اور تیری خلق میں ان کے ہاتھوں تبدیلی کرواؤں گا. تو شیطان نے یہ اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں تیری خلق میں تبدیلی کرواؤں گا اس انسان کے ہاتھوں سے، انسان کو شیطان بناؤں گا. میرا یہ خیال تھا کہ جب کرونا آیا ہے تو اتنا شدید حملہ تھا پوری دنیا پر کہ اب ہم توبہ کریں گے، اب ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے گی. ٹڈی دل کا حملہ ہوا سندھ کے علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں، فصلیں تباہ ہوئیں. اس کے بعد پھر لمپی سکن کا مسئلہ آیا، پھر سیلاب. یہ جو پے در پہ مسلسل ہم مصائب کا شکار ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہم بڑی تباہی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. میں جمعۃ المبارک پہ ایک تقریر کروں گا کہ یہ پاکستان میں ایسا قانون بنا ہے جو نہیں بننا چاہیے. نماز پڑھیں گے، دعا ہوگی، گھر چلے جائیں گے. کل نہ آپ کو یاد ہوگا نہ مجھے یاد ہوگا، ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں دنیا کی فٹیکیں بہت ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہمارے پر بہت ہیں اور ہماری ترجیحات بہت ہیں. اور اس طرف تو ہمیں خیال ہی نہیں کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں آگے وہ مقام آ رہا ہے جب قوموں پہ پتھروں کی بارش ہوتی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 29,000 درخواستیں اسی معاشرے سے گئی ہیں، 29,000 درخواستیں اسی معاشرے سے گئی ہیں. ابھی تو بہت بڑا دینی جماعتوں کا ایک دباؤ ہے جس کی وجہ سے بے حیائی کا ایک سیلاب رکا ہوا ہے، ورنہ پاکستان کو پلیدستان بنانے کا ارادہ ہے. ان کا تم نے نام رکھا تھا پاکستان، ہم اس کو بنائیں گے پلیدستان. لیکن کیا خیال ہے ہم پاکستان کو پلیدستان بنتا ہوا دیکھتے رہیں؟ یا پھر آج مجھے اجازت دیں میں ایک فوتیدگی کا اعلان کر دوں کہ ضمیر مر چکے ہیں، جسم ہیں ان میں روحیں کوئی نہیں. حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا اشباہ الرجال وللرجال، اے مردوں کی صورت میں نظر آنے والوں تم مرد نہیں ہو. یہ مولا علی فرما رہے ہیں یا اشباہ الرجال وللرجال، نظر آتے ہو کہ مرد ہو لیکن مردانگی کوئی نہیں نظر آتی.
جب قوموں پہ عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے ان سے احساس ہی چھین لیا جاتا ہے. انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے یہ نعرہ لگایا سیاست نہیں ریاست بچاؤ. یہ نعرہ یہاں لگایا گیا سیاست نہیں ریاست بچاؤ. باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے. ریاست کی فکر نہ کریں، پاکستان سلامت رہے گا. یہ گنبد خضرا کی منظوری سے بنا ہے. اور ویسے بھی یہ برائلر مرغی کھانے والوں نے کیا ریاست بچانی ہے؟ ہم اس قابل ہیں کہ ریاست بچائیں؟ استاد آئے تو دیکھا ایک شاگرد کچھ سوچ رہا تھا. استادوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سوچ رہا ہوں. انہوں نے کہا تم اس قابل ہو کہ کچھ سوچ سکو؟ ہم تو اس قابل بھی نہیں رہ گئے کہ ہم کچھ سوچ سکیں. ہمارے پاس دماغ ہے، ذہن نہیں ہے. دماغ کو ذہن بنتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے. پہلے نعرہ لگا سیاست نہیں ریاست بچاؤ. میں کہتا ہوں ریاست کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا. خدا کے لیے اپنا ایمان بچاؤ. الاسلام الاسلام. میں کہوں گا ہمیں اسلام سے، آپ نے کہنا ہے پیار ہے. ہمیں اسلام سے، ہمیں اسلام سے. برطانیہ کا اخبار ہے ٹیلی گراف، اس نے ہمارے اس بل پر مضمون لکھا ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا انہوں نے ہمارے منہ پہ جوتا مارا ہے، وہ ٹیلی گراف اخبار لندن کا، برطانیہ کا اخبار ہے. میرے پاس اس کی کٹنگ موجود ہے، کسی دوست نے بھیجی ہے. انہوں نے کہا یہ اسلام کے لیے ملک بنا، ہماری فتح ہے. وہ جو LG تنظیم ہے نا بین الاقوامی، انہوں نے کہا ہماری فتح ہے کہ یہ جو ہم جنس پرستی کا قانون ہے یہ ہم نے پاکستان میں پاس کروا لیا ہے. ہمیں اسلام سے، ہمیں اسلام سے. اسلام میری محبت ہے، اسلام میری، اسلام میری. اور میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں اگر انسان کے طور پہ زندگی گزارنی ہے تو اسلام کو چھوڑ کے ممکن ہی نہیں. اگر ایک انسان کے طور پہ زندگی گزارنی ہے تو اسلام کی طرف آنا ہوگا. یہ بہت بڑی فتح ہے ان اسلام دشمنوں کی جنہوں نے پاکستان کو پلیدستان بنانے کا اعلان کیا. میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، کسی سیاستدان کا بھی نام نہیں لے رہا، لیکن اپنی قوم کے مفتیان سے یہ سوال کر رہا ہوں جنہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے، کیا ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنی آخرت برباد کر دی ہے، آپ کن کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے لیڈر کے خلاف بات ہو اور آپ کو غصہ آ جائے، اسلام کے خلاف قانون بنے اور آپ کے کانوں پہ جوں بھی نہ رینگے، آپ کے دل میں کوئی ہلچل پیدا نہ ہو، وہی ٹہراؤ رہے طبیعت میں، تو جائیں پھر نماز جنازہ پڑھ لیں. آپ کے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے، ضمیر مر چکا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے اجازت دیں آج میں اعلان کروں کہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے. ہم جسم ہیں جو چل پھر رہے ہیں، ہمارے اندر زندہ روحیں کوئی نہیں. ہاں وہ روحیں ہیں جن سے جسم چل پھر رہے، روح ایمان کوئی نہیں. آئے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. جس قوم نے بے حیائی کو اپنایا ان پر پھر اللہ کا عذاب کس طرح آیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا، فطرت کے خلاف چلے،
شیطان نے انہیں شہوت پرست بنا دیا۔ آیت کا ترجمہ بعد میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جو میں نے کہا نا شہوت پرست، اس سے ایک نقطہ مجھے ذہن میں آیا ہے۔ کھانا آپ کھاتے ہیں جب بھوک لگے، پانی پیتے ہیں جب پیاس لگے، تو یہ بھی انسانی جسم کی ایک ضرورت ہے، اس کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور حلال طریقے سے انسانی جسم کی ضرورت کو پورا کرنے پہ آخرت میں اجر و ثواب بھی ہے۔ یہ محض دنیا داری نہیں ہے، نکاح کرنے گھر بسانے پہ اجر و ثواب بھی ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی جسمانی ضرورتیں پوری نہ کرو، لیکن مجھے بتائیں کھانا تو اسی وقت کھاتے ہیں نا جب بھوک لگے۔ تو اگر کوئی آپ کو ایسی چیز دے دے، کوئی حکیم یا کوئی ڈاکٹر، بھئی یہ گولی کھاؤ تمہاری بھوک مٹے گی نہیں، ہر وقت بھوک لگی رہے گی۔ یا پھر ایک بیماری ہوتی ہے استسقا، یہ کیا بیماری ہے؟ بندہ پانی پیتا جاتا ہے، پیٹ پھولتا جاتا ہے، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ یہ جو شہوت پرستی ہے یہ بھی بیماری ہے۔ جب بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ، خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرو، لیکن خواہش کے غلام نہ بن جاؤ کہ ہر وقت ذہن میں ایک ہی خیال، ہر وقت ذہن میں ایک ہی خیال، برائی کی طرف ہی ذہن جا رہا ہے۔ تو جس طرح استسقاء کی بیماری میں بندہ پانی پیتا رہتا ہے لیکن پیاس نہیں مٹتی، اسی طرح موجودہ سوشل میڈیا نے لوگوں کے اندر وہ جو چیزیں ہیں نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والی، ان میں آگ لگا دی۔ اس لیے آپ کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، ہم تو بڑے پاکیزہ ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو برکت والے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو شیطان نے شہوت پرست بنا دیا، اور اتنا شہوت پرست بنا دیا کہ بجائے عورتوں کے وہ مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرنے لگے۔ کچھ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ یہ واقعہ سورہ ہود میں ہے، 12ویں پارے میں ہے۔ قوم کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ جو انسان نما شیطان تھے انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل۔ تو فرشتوں نے کہا، مہمان جو آئے تھے نا، انہوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو تم اپنے گھر والوں کو صبح ہونے سے پہلے یہاں سے لے کے نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرشتے عذاب کے فرشتے تھے۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کچھ مرد آئے ہیں، وہ بری نیت سے آئے۔ پچھلی آیات میں ہے حضرت جناب لوط علیہ السلام نے اس وقت انہیں کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں جو ہیں ان سے شادیاں کرو، ان سے اپنی خواہش پوری کرو۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، تو وہ بدکار لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اے برائی کا ارادہ لے کے آنے والو، میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ راستہ ہے خواہش کو پورا کرنے کا، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور مجھے مہمانوں کے بارے میں شرمسار نہ کرو، وہ میرے مہمان ہیں اور تم ان کے ساتھ برائی کا ارادہ لے کے میرے دروازے پہ آئے ہو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار شخص نہیں؟ کیا تم میں کوئی ایک مرد بھی نیک راستے پہ چلنے والا نہیں؟ تم سارے ہی بدکار ہو گئے ہو۔
قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو وہ بولے کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے حق ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ بھی جانتے ہیں ہم کس نیت سے آئے ہیں، یعنی ہم واپس نہیں پلٹیں گے، ہم یہ برا کام کر کے ہی جائیں گے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ اس وقت حضرت جناب لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے پاس طاقت ہوتی اور کوئی محکم سہارا مل جاتا، میں اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتا۔ جب آپ پریشان ہوئے نا دشمن کے برے ارادے کو دیکھ کر، تو فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہم پر قابو نہیں پا سکتے، ہم تو فرشتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، پہلے فرشتوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ تفاسیر میں قوم نے دروازہ توڑا، اندر آئے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے برا کام کرنے کے لیے۔ ایک فرشتے نے بس انگلی کا اشارہ کیا ہے، سب کی آنکھیں ختم ہو گئی، اندھے ہو گئے۔ برائی کی طرف راغب کرنے والی چیزوں میں ابتدائی چیز تو یہ نظر ہی ہے۔ نظر کا غلط استعمال ہی سوئے ہوئے جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں، اور میں اکثر یہ بات یہاں بیان کرتا رہا ہوں، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سام کے رکھیاں، جنہاں اکھیاں سام کے رکھیاں۔ فرشتوں نے کہا، اب وہ جو اندر آنے والے اندھے ہو گئے، جو ہی وہ بری نیت سے اندر آئے، ایک فرشتے نے اپنے ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کیا ہے، وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ فرشتوں نے جناب لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کے اس رات شہر سے نکل جائیں، صبح اس شہر پہ عذاب آنے والا ہے۔ انہو مصیبہا ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، صبح قریب ہے، آپ جلدی یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر راتوں رات نکل گئے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے نیچے والی بستی کو اوپر کیا، اوپر والی کو نیچے کیا، یعنی انہیں زمین سے اٹھا کے زمین پہ دے مارا، پٹخ دیا انہیں زمین پہ۔ وہ جو خلاف فطرت خواہش پوری کرنے کے راستے پہ چلے، جن کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی اور ان کے اندر حیوانیت غالب آ چکی تھی، اندر انسانیت مٹ چکی تھی، اللہ فرماتے ہم نے اٹھا کے پٹخ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ وہ پتھر جنہیں اپنا ہدف معلوم تھا، کیا مطلب؟ انہیں معلوم تھا کس شخص کو جا کے لگنا ہے، نشان زدہ پتھر تھے، ان پتھروں کو اپنا ہدف معلوم تھا کہ کس کو جا کے ہم نے لگنا ہے اور کس کو جہنم میں پہنچانا ہے۔ پتھروں کی بارش ہوئی اس قوم پر جنہوں نے خلاف فطرت راستے کو اپنایا۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس واقعہ کو بیان کیا گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں بھی یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کو، وقت کافی ہو چکا، میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ ہمارے لیے نماز فرض ہے تو ہمارے لیے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی فرض ہے۔ وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے قوم پتھروں کی حقدار ہو سکتی ہے۔
تو آئیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کم از کم ہم یہ تو آواز اٹھائیں کہ ہم اس کام پہ راضی نہیں ہیں، اس قانون میں ترمیم کی جائے۔ جہاں تک وہ ہیجڑوں کا تعلق ہے، ان کے جو حقوق بنتے ہیں شریعت کی روشنی میں، انہیں وہ حقوق دیے جائیں۔ ہم ان کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں۔ ہیجڑوں کے جو قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین نے کسی کا بھی حق نہیں مارا۔ جو ان کے حق بنتا ہے وہ انہیں حق دیا جائے، ان قانون بنایا جائے۔ لیکن پاکستان جو پہلے ہی بہت بڑی بے حیائی میں مبتلا ہے، اسے اور بے حیائی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خود تنہائی میں بیٹھ کے رو کے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں، میں قانون بنانے والوں کے ساتھ راضی نہیں، میں ان سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں۔ یا اللہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آنے والی نسلوں کو پاکیزگی فکر و کردار عطا فرما۔